نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تباہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ جوڈیشل ریفارمز لانے کے لیے یہ ساری آئینی ترامیم کر رہے ہیں. لیٹس کاظمی صاحب ریسپونڈ ٹو دس. کاظمی صاحب دیکھیں، یہ معاملہ سلجھ نہیں رہا، الجھتا جا رہا ہے مزید. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ لوگ آج جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اس کا پورا جو اگر میں لب لباب کہوں تو وہ یہی ہے کہ جج صاحبان بھی غلطی کر سکتے ہیں، اور یہ غلطی ہوئی ہے. لہٰذا یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ نہیں ملنی چاہیے تھی تحریک انصاف کو. لیکن یہاں سے آگے جانا ہے اور الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری اس کو پوری کرنی ہے. اور ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہیں، جو کہ بات شروع میں پیپلز پارٹی جو کہ آپ کے اتحادی ہیں مندوخیل صاحب، انہوں نے بھی کہی. دیکھیں نادیہ، بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ججوں نے اپنے فیصلے میں برادر ججوں کے حوالے سے کمپلیمنٹس دی ہیں. ایسا نہیں تھا، تاریخ کو نہ بھولا کریں. بہت زیادہ میں جو ہے ماضی قریب کی بات کروں گا آپ سے. ویسے تو کئی مثالیں ہیں ہماری عدالتوں کی کہ وہاں کے کس قسم کے فیصلے ہوتے رہے ہیں، لیکن میں بڑی ماضی قریب کی ایک مثال دوں گا. کس نے کہا تھا جا کے جیسے شوکت عزیز صدیقی کو، یار نوکری کرنے دو ہمیں، ہم نے بھی نوکری کرنی ہے، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو تمہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دو. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. ماضی میں بھی جج ایک دوسرے کی جا کے ڈراتے رہے ہیں، دھمکاتے رہے ہیں اور من مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں. سیکنڈلی انہوں نے کہا جی کہ جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بڑے پیسے جو ہیں ہمارے ضائع ہو رہے ہیں ان اجلاسوں پہ. آئین کا تحفظ نادیہ پارلیمان نے کرنا ہے. پارلیمان ہے سپریم پاور پاکستان کے اندر. جج اپنی من مرضی کے فیصلے کر کے امپوز نہیں کر سکتے پارلیمان پہ، اور ایسی صورتحال کے اندر تو بالکل نہیں کر سکتے. جب سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے آپ کو سیٹیں دے دی جائیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. اس جماعت سے پوچھا جا رہا ہے نادیہ جو کہ فریق ہی نہیں تھی، جس نے یہ مانگا ہی نہیں تھا. تو اس قسم کی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو کون مانے گا یہ فیصلے؟ کہتے ہیں کہ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں. باخدا یہاں پہ زور زور سے چیخ چیخ کے جج خود بول رہے ہیں. تو آپ کس طریقے سے جب ایک چیز آپ سے نہیں مانگی گئی، آپ جو دو جج تھے ہمارے جسٹس جیہ آفریدی اور دوسرے، ان کا جو اختلافی نوٹ تھا نادیہ وہ کیا ہے؟ آپ ان کی انسلٹ یا تذیق کر کے ان کی سچی باتوں کو درگزر تو نہیں کر سکتے، آپ ان کو پسے پشت تو نہیں ڈال سکتے. وہ آپ سے ایک جج کا فیصلہ نہیں ہے، 2 کا نہیں ہے، 3 کا نہیں ہے، 8 کا اکثریت یہ فیصلہ ہے نا. 16 کا ہو نادیہ، پارلیمان سے بالا نہیں ہو سکتا. آپ ڈائریکشن دیں، آپ ایک ساتھی جو وکیل ہیں ایک پارٹی کے، ان سے پوچھ کے فیصلہ دے رہے ہیں، آپ کو تو وہاں سے ہی مشکوک ہو گیا فیصلہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا کاظمی صاحب کہ اگر جج صاحبان کے، کیونکہ فیصلوں پر تو آپ تنقید کر سکتے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر فیصلے پسند نہیں آتے حکومت وقت کو تو وہ جلدی سے پارلیمان کی بالادستی کو یوز کر کے اور ایک قانون پاس کرے اور اس کو کہے کہ ریٹروسپیکٹیولی ہم اس کا اطلاق کریں گے. یہ جائز ہے. آئندہ جب آپ کی حکومت نہیں بھی ہوگی، کسی اور کی ہوگی، تو آپ کو جائز لگے گا. دیکھیں آئین کے تابع ہیں نا نادیہ، آئین کے تابع ہیں نا عدالتیں. یہ تو ایک معاملہ ہوتا ہے جب آپ اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو کیا ہم دور کے پارلیمان سے عجلت میں وہ چیز کر لیں؟ بھائی آپ اپنی حدود میں رہ کے نا آئین کے تابع رہ کے فیصلے کریں نا. ماضی میں پھر ہم سوشل میڈیا کا بھی حوالہ دیں گے، جو آڈیو لیکس کالز ہوتی تھی نادیہ ہم وہ بھی بتائیں گے. ہائے رافعہ غضب ہو گیا، ہائے رافعہ ظلم ہو گیا، ہائے رافعہ تم نے سنا ہے، وہ کس حوالے سے کس کی آڈیو لیکس تھی. تو بجائے آپ اپنے ماضی کے داغ دھونے کے ہر روز ایک نیا داغ اپنے دامن پہ لگا رہے ہیں. So what you are saying is قاضی صاحب، حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے تحریک انصاف کو، that is it, the end, right؟ کس آئین کے تحت ہمیں بتائیں نا، کیا وہ مانگنے گئے تھے؟ اچھا تو بس یہ اس سے پہلے